السلام علیکم۔ یا حیو یا قیوم کا یہ پودے والا عمل ایسا نورانی، روحانی اور نایاب عمل ہے، اور مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس عمل کا ثانی کوئی نہیں۔ ایسا ناممکن مسئلہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی اور طریقے سے نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے ہوگا۔ اس کی میں آپ کو منطق بھی بتاؤں گا، لاجک بتاؤں گا کہ کیسے اس کی مدد سے آپ کے کام ہوں گے، اور خاص طور پر وہ کام جن میں ایسی رکاوٹ آ چکی ہے کہ آپ کے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں، تو وہاں پر یہ عمل کرتا ہے۔ جہاں پر آپ کی دعائیں رک چکی ہیں، جہاں پر آپ کے وظائف رک چکے ہیں، جہاں پر آپ کی محنت رک چکی ہے، وہاں پر یہ کام کرتا ہے۔ شرط اس کی صرف یہی ہے کہ آپ نے پودے کے سامنے کرنا ہے۔ وہ کیوں کرنا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ایسی مشکل آ گئی، یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت جتنی بھی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشش کی گئی، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی حربے استعمال کیے گئے، سارے کے سارے جو ہے نا وہ رائگاں ہوئے، لیکن وہ مشکل حل نہیں ہوئی۔ بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ پھر اچانک اسی پریشانی میں ایک خواب آتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، وہ یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں۔ ایک گملے میں پودا رکھا ہوا اس کے سامنے۔ اب ہمیں تو یہ لگا، مجھے یہ لگا کہ مطلب کہ شاید یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر میں نے مزید غور کیا خواب کے اوپر کہ خواب میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو خواب میں جب میں نے مزید غور کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ پودا بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو جب پودا رکھ کے وہ عمل کیا گیا تو یقین کریں کہ مطلب کہ چند ہی دنوں کے اندر وہ مشکل آسان ہوگی۔ تو اس کی جو لاجک اور منطق ہے اور اس کی روحانیت یہ ہے کہ آپ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پودوں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور آج سائنس نے بھی ثابت کیا ہے پودے جاندار ہیں۔ کیسے جاندار ہیں؟ ان کے اندر وہی بڑھوتری کا عمل ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، اسی لیے ان کو جاندار کہا گیا ہے۔ اور یہ پودے درخت آپ سرکار کو سلام کیا کرتے تھے، اور وہ ستون جس کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے وہ روتا تھا آپ کی یاد میں، وہ بھی آپ سے گفتگو کرتا تھا۔ اور ان کے اندر پوری ایک زندگی، پورا ایک سسٹم موجود ہے۔ یہ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور یہ بھی سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے کہ جس کھیت میں کلام پاک کی آواز جائے گی، جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوگی، وہ زیادہ زرخیز ہوگا، زیادہ اس میں برکت ہوگی بنسبت اس کے جو بالکل ویسے ہی بیابانوں کی طرح پڑے رہتے ہیں یا جو عام طور پر تیار ہوتے ہیں ان کی نسبت، کیونکہ ان چیزوں کا روحانی اثر ہوتا ہے۔ اور کئی روحانی اور سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت بھی کر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو وائبریشنز ہیں، جو ان کی ویولائزیشنز ہیں، یا جو ان کی کیمیکل سٹرکچرز ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ تو یہ ریسرچز ہو چکی ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی پودے کے سامنے، جو چھوٹا پودا ہے، جو سدا بہار پودا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سامنے جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان سے میچ ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ بھی ان کی خوراک کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ اور وہ جب بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس گھر میں یہ پودے ہوں گے اور وہ یہ کلام پاک سنیں گے۔ یا حیو یا قیوم کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ہے نا، سٹیبلٹی ہے۔ یا حیو مطلب حیون زندہ سے ہے، لائف ہے۔ قیوم اس کے اندر سٹیبلٹی ہے کہ آپ کو نئی زندگی ملے گی، آپ سٹیبل ہوں گے۔ بیماریوں کے لیے لاجواب وظیفہ ہے۔ ایسی بیماری میں آپ پھنس چکے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ کریں، جیسے جیسے پودا بڑا ہوگا ویسے ویسے بیماری دور ہوگی، آپ تندرست ہوں گے۔ نہیں یقین تو آپ کر کے دیکھ لیں۔ ایسا کام جو رک گیا، جس کا کوئی حل نکل ہی نہیں رہا، آپ یہ عمل شروع کریں سامنے پودا رکھ کے، چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ رزلٹ ملیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے کسی کام میں رکاوٹ اس لیے آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کے کام کو روکنے کے لیے اس کے گناہ آگے آ گئے ہوں۔ انسان کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ انسان کا کام رک جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی جنات وغیرہ کا یا جادو کا یا سیب کا یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود مایوس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی مسائل آ جاتے ہیں۔ غرض جو بھی وجہ ہوگی،
جس وجہ سے بھی مسائل آتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتی ہے بہت زیادہ، اور انسان کی کوشش سے بھی حل نہیں ہوتے، وہاں پر یہ عمل کام کرتا ہے، پودے والا عمل یا حیو یا قیوم کا عمل بہت آسان ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو ایک تاکید میں آپ کو کرتا رہوں، تاکید کرتا ہوں کہ ہم نے روحانی تعلیم کے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کے مختلف لیول شروع کیے ہوئے ہیں، مراقبے کے، روحانی تعلیم کے، ان ساری چیزوں کے، کیونکہ یہ ان میں اصل زندگی ہے۔ دنیا میں جتنا مرضی بھاگ لیں آپ، تو جب دنیا کو حاصل کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے دنیا پوری نہ ملے، لیکن روحانیت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیا بطور گفٹ مل جائے گی۔ تو اس لیے اپنے اندر روحانی پاور پیدا کریں۔ روحانی پاور میں ہی مقناطیسی پاور ہے، اس میں ہی ذہنی پاور ہے، اس میں ہی دنیاوی ترقی، اس میں ہی سارا کچھ، اور اس میں پھر آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے روحانیت کے مختلف کورسز شروع کیے ہوئے جو کاؤنسلنگ اور گائیڈنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں سن سکتے ہیں، اور بڑے آسان ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہی انہیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ 1 منتھ کے کورس کے حساب سے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے اگر انہیں کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم کا پودے والا عمل کرنا ہے۔ دوستو بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے بغیر مایوس ہوئے، بغیر غصہ ہوئے، آپ نے اچھی وائبریشن کے ساتھ، اچھے مطلب کہ دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ ایک پودا لے کے آنا ہے۔ وہ چھوٹے گملے میں پودا لگا لیں، اگر ویسے موجود ہیں آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، سدا بہار ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ گرو کرے، یا جس طرح بھی ہے تندرست پودا ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے پھر جو اس کی خوراک ہے، اس کی صفائی ہے، اس کو پانی دینا جو ہے، یہ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اور صبح اور شام 2 ٹائم جو ہے، کوئی بھی 2 ٹائم رکھ لیں، لیکن صبح کا ٹائم ایک لازمی ہو، باقی آپ شام کا ٹائم جو ہے نا وہ ایک خود ایڈجسٹ کر لیں۔ اس ٹائم آپ نے اس کے پاس بیٹھ جانا، اور کم از کم 5 سے 10 منٹ یا 10 سے 15 منٹ، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا، آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھتے رہنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ دیکھیے گا آپ کو خود پودا بتائے گا کہ اس کو کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور وہ پورے دن دعا گو ہوگا، اور اگلے وقت کے لیے وہ انتظار کرے گا۔ کیا پتا ان بزرگوں سے بھی ملاقات ہو جائے کہ جو مطلب اس وظیفے کے بزرگ ہیں، جو اس وظیفے کے موکل ہیں، کیا پتہ بزرگوں کی صورت میں آپ کی ان کی بھی خواب سے ملاقات ہو جائے، اور آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ اس طرح بھی یہ عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوست کو جب یہ دیا تو ان کو خواب کی صورت میں وہ بزرگ ملے، اور انہوں نے حل بتا دیا کہ ایسے ایسے کر لو۔ تو اس طرح یہ خواب کے ذریعے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، حل بتا دیا جاتا ہے، یا مسئلہ ویسے حل ہو جاتا ہے کہ دنیاوی اس کا کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ تو اس کو آپ کرتے رہیں، کچھ عرصہ اس کو کریں، جیسے آپ 11 دن کر لیں، آپ 21 دن کر لیں، آپ 33 دن کر لیں، زیادہ سے زیادہ یہ 40 دنوں کا عمل ہے، 40 دنوں تک آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی عادت پڑ جائے گی، اور پودے کو بھی عادت پڑ جائے گی کہ یہ عمل سننے اور سنانے کی۔ پھر اس کے بعد آپ گھر میں کچھ قرآنی آیات پلے کر دیا کریں، جو صورتیں وغیرہ ہیں، تاکہ وہ بھی پودے سنیں، اور اس سے بڑی اچھی وائبریشن آتی ہے، اور اس سے آپ کے پورے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا، گھر میں سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود سارا دن جو ہے وہ پودا آپ کے لیے دعا کرے گا، اور بڑی یعنی کہ خوشی اور مسرت ہوگی، اور آپ کے گھر میں جو ہے نا ناچاکی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اور رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، کیونکہ پودا دعا کرتا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے مطلب کہ اپنے ساتھ باندھ لیں، اس عمل کو، یہ بڑا ہی نایاب اور کامل عمل ہے۔ تو اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو، آپ کومنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے روحانی تعلیم حاصل کرنی ہو، یا مسلسل جو گائیڈنس لینی ہو کاؤنسلنگ کے حوالے سے، یا کسی بھی طرح سے، تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔